السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ یا غلیم علمنی ما لم أكن أعلم یا غلیم۔ عزیزان محترم، معزز مہمانان اعزام اور عزیز طلباء، اللہ رب الجلال کا ہم سب پر بڑا ہی فضل و کرم کہ ہمارا مدرسہ تقریباً 50 پر 5 سال گزرنے کو آیا ہے۔ گویا کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ یہاں پڑھتے تھے، اب ان کے بیٹے پوتے نواسے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قبولیت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، مدرسے احمدیہ کے سلسلے کو، اس کے ذریعے حافظوں کو، عالموں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور پورے شہر کے لیے اللہ تعالیٰ اسے دینداری کا سبب بنائے، اور اس کے ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت، صحت و سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ عزیز طلباء، ہمارے لیے یہ فخر ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے لیے چنا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی نسبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے اساتذہ، ائمہ، یہ سب یہاں بیٹھے ہیں، اور ان لباس میں جو بیٹھے ہیں یہ قرآن کی برکت سے ہے۔ آپ بھی گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے کپڑوں میں ہوتے ہیں، جب مدرسے کے لباس میں آتے ہیں تو آپ کو دیکھا جاتا ہے فرشتے آ رہے ہیں۔ ذرا کہتے ہیں اس وقت میں کرے تو لوگ بولتے کہاں با مدرسے کا بچہ، کہاں با قرآن پڑھنے والا بچہ، وہ بچہ دوسرے کپڑے میں کرے تو کیا بھی بولتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے نا بیٹا؟ قرآن کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے، اس کی جتنی بھی قدر کرے کم ہوگا۔ دیکھیں اللہ رب الجلال کا فرمان، انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب جیسے یہ میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، اسی طرح قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بات کرے سو بولنے کے جی، اسی لیے دوسری کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ کتاب اللہ ہے، مگر ان کو کلام اللہ نہیں کہا گیا، مگر قرآن مجید یہ کلام اللہ بھی، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اسی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وخرج من، اور خدا کی ذات سے نکلا۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، تو فرشتے سن کر کہنے لگے یا اللہ یہ کتنا بابرکت کلام ہے، اور فرشتوں کو معلوم تھا کہ ایک مخلوق آئے گی جو اسے پڑھے گی، اسے یاد کرے گی۔ تو فرشتے دنیا کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، کتنے سال پہلے بیٹا؟ 2000 سال پہلے کیا بولے معلوم؟ کتنے مبارک ہیں وہ ہونٹ جو اسے پڑھیں گے۔ کیا بولے؟ کتنے مبارک ہیں وہ ہونٹ جو اسے پڑھیں گے۔ کون وہ پڑھنے والے؟ آپ کے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ کریں گے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سینے میں رکھنے والے، الحمدللہ ویسے یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی سورتوں کے تو حافظ ہیں۔ پہلے سالی میں الحمدللہ 5 سورتیں، اور چلتے چلتے ان کو پاؤ پارا تقریباً 5.5 تک یاد کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بچے بھی الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو 2000 سال پہلے دنیا کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتے مبارکبادی دیے، اب وہ مبارکبادی کا سبب بنے تو ہمارے لیے عزت کی نہیں؟ بولو بیٹا عزت کی نہیں؟ عزت ہے تو عزت کی قدر کرنا، جتنی قدر کریں گے اللہ اتنی عزت دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں، کونتے بھی کہتے بھی بولتا، مگر یہاں آپ کو عزت سے دیکھ رہے، سب ہمارے بڑے بزرگان یہاں بیٹھ کر آپ کو احترام سے دیکھ رہے۔ کیوں؟ تمہاری نسبت قرآن سے، تو قرآن سے جس کی بھی نسبت ہو جاتی ہے وہ بے مثال ہو جاتا ہے،
وہ बाकमाल हो जाता है, वो इज्जतों वाला हो जाता है। कुरान सीने में आ जाता है तो वो सबका इमाम बन के खड़े होता है। कुरान की बरकत है, अल्लाह ताला लोग जो है अदब से अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, क्यों? इस वास्ते कि उनके सीने में अल्लाह का कलाम है। तो अभी बेटा ये कलाम आप अपने सीने में उतारने के लिए, अपने होठों से पढ़ने के लिए आप मदरसे में आए हैं, तो इस मदरसे के जितना भी एहतराम करें कम होगा। आप पढ़ेंगे, आपके बाद आपकी नस्ल नस्ल पढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए इस जो है मदरसे अहमदिया की हमें कदर करनी चाहिए कि यहाँ आकर पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल हमें कुरान वाला बनाया। क्या बनाया है? कुरान वाला। आप कुरान वाले हैं, ये कुरान वाले अल्लाह के खास हैं, अल्लाह के खास है। क़यामत के दिन उनको पुकारा जाएगा, हमारे खास कौन है उनको बुलाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे अल्लाह के नबी, अल्लाह के खास कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान वाले। तो कुरान वालों का दर्जा इतना ऊंचा है। तो मैं माँ बाप से भी दरख्वास्त करूंगा, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े होकर जैसे हमारे इमाम साहब फरमा रहे थे, क्या बेहतरीन अंदाज में कोई रमजान के बारे में, दुआ के बारे में, जनाजे की नमाज, सफर की नमाज। हालांकि मैं माफी के साथ कहूंगा बहुत सारे बड़ों को जनाजे की दुआ याद नहीं, सफर की नमाज पढ़ने का तरीका याद नहीं। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये चंद बच्चे आपके सामने सैंपल के तौर पर हमारे असातिज़ा पेश किए, वरना ये जो बड़ी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वो सारों को जनाजे की नमाज की दुआ, सफर की नमाज का तरीका और जनाजे की नमाज की दुआएं, वितर की नमाज का तरीका, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीख कर। और बस माँ बाप से दरखास्त है कि मदरसे में तो इनको तैयार कर दिया गया, दुआएं सिखाई गई, सुन्नतें सिखाई गई, कुरान सिखाया गया। अब माँ बाप से दरखास्त है कि घर में ये दुआओं को पढ़ने के उनको आदी बनाए, खाना खाते वक्त में, पानी पीते वक्त में, कपड़ा पहनते वक्त में, घर में आते हुए, घर से जाते हुए बार बार बच्चे को बोलना बेटा क्या बेटा दुआ पढ़ ले जाओ बेटा, तो हमने भी दुआ सिखाओ बेटा। तो इस तरह बोलेंगे तो बच्चों को अहमियत आए। तो ये अहमियत हमें बच्चों के दिलों में पैदा करना है, और यही अहमियत पैदा करने के लिए स्कूलों में भी कोशिश करते हैं पेरेंट्स मीटिंग, ये वो बोलकर माँ बाप को बुलाकर बच्चों के बारे में बोलते हैं। अब हम भी उसी तर्ज को अपनाते हुए यहाँ भी साल में 2 मरतबा 3 मरतबा पेरेंट्स मीटिंग होती है। मकसद यही है कि जो हम सिखाए हैं वो बच्चे आकर यहाँ सबके सामने बताएं कि क्या सीखें। अब हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में मालूम करें कि बच्चे क्या पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो आप जरूर आकर उस्ताद से पूछ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम गारंटी दे सकते हैं। हमें चाहते हैं, दरखास्त करते हैं कि माँ बाप आकर हमसे पूछें क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, मेरा बच्चा कितना पढ़ा, ये पूछेंगे तो हमें भी हिम्मत अफजाई मिलेगी। इसी वजह से देखिए अल्लाह का करम, गुड़िया आदम ने अल्लाह के फजलो करम से अब इतने मदरसे हैं कि रोजाना जलसों का सिलसिला, एक एक दिन 2-2 जलसे 3-3 जलसे भी हो रहे। हजरत परेशान है, वहां भी जाना वहां भी जाना। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम, जबकि आज से 30 साल 40 साल पहले 2-3 मदरसे थे गुड़िया आदम में, पूरे लोग जाकर पूरे बच्चे वहां पढ़ा करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में मदरसा है, हर गली में मदरसा है, निस्वान है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हमारे शहर पर कि ऐसे आसानियां और इतने सारे एक एक महल्ले में इतने बच्चे फरिश्तों की लिबास में, फरिश्तों के अंदाज में खड़े हो रहे हैं, नबी का पैगाम सुना रहे हैं। तो फिर हम मदरसे के जितना भी कदर करें कम होगा। तो मुबारकबादी है, अल्लाह ताला इस मदरसे की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारी कोशिश भी है, मदरसे के जिम्मेदारान इकरा कमेटी के बार बार सोच रहे हैं कि यहाँ ट्यूशन का निजाम भी रखे, मकतब के साथ ट्यूशन का भी निजाम रखे कि बच्चा असर में आए तो इशा तक रहे, जो असर में ट्यूशन पढ़े वो मगरिब में मकतब पढ़े, और जब अब असर में मकतब पढ़े वो मगरिब में ट्यूशन पढ़े। ऐसा भी इरादा है। बस जरा दुआ फरमाएं और सपोर्ट करें और बच्चों को पाबंदी से भेजें, और आप भी पाबंदी से आए तो मदरसे वाले जितना आपको कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा इंशाल्लाह कोशिश होगी, इंशाल्लाह पाबंदी से आएंगे। आपके मदरसे का जलसा ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल है। और ये गुड़ियातम का बड़ा महल्ला, बड़ी मस्जिद, यहाँ के मुक्तदी ज्यादा। तो अगर मुक्तदीन किराम और सोचे तो हमारे मदरसे में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे मदरसे में फिलहाल 100 बच्चे, हमारे मदरसे में 200 बच्चों की कैपेसिटी भी है, असातिज़ा भी है। बस माँ बाप से दरख्वास्त है कि जरा तवज्जो करें और आगे जो बढ़ाने की जरूरियात है आप भी सपोर्ट करें, आप भी आ जाएं, आप भी हिस्सेदार बने। विश्वास है कि कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को चूमना भी सवाब, कुरान को फैलाना सवाब, कुरान को पढ़ना सवाब, कुरान को लेकर देना सवाब,
قرآن کی خدمت کرنا ثواب. کسی بھی لائن سے قرآن سے ہمارا ٹچ ہو گیا تو ہمیں بھی جو ہے قرآن کی طرح بے مثال ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے جیسے یہ بچے قرآن والے ہونے کی وجہ سے یہ احترام کے قابل ہیں، قابل احترام ہیں، تو اسی طرح ذمہ داران بھی الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم کہ یہاں مسجد کی کمیٹی الگ اور پھر مدرسے کی کمیٹی الگ، ڈبل رول یہاں کام ہو رہا، محنتیں ہو رہی ہیں. تو بس پیرنٹس بھی اگر سب سپورٹ کریں گے، اور آپ بچوں سے درخواست دیں کہ جب بھی مدرسے میں پیرنٹس میٹنگ ہو، جلسہ ہو، اپنے پیرنٹس سے بولنا تمہیں آنا چاہیے، تمہیں آئے نہیں تو ہمیں مدرسے جاتے ہیں، ایسا بولو آپ. ٹھیک ہے، آپ انعام لیتے ہوئے انہوں دیکھنا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھنے کی وجہ سے آپ کو انعام سے نوازا جا رہا. تو آپ کے پیرنٹس نہیں آتے، بولنا نہیں تمہیں آنا، اسکول کو پابندی سے لے جاتے نہیں. تو ہمیں بولنے کا بول دیے، اعلان کرنے کا کر دیے. اب سپورٹ کون کریں گے ہمارا؟ آپ کریں گے، بولو انشاءاللہ. اس کے بعد جب بھی جلسہ ہوگا میرے طرف سے 3 جو ہے ہمارے ابا، بھائی، دادا، چاچا ہمیں لے کر آئیں گے. بولو انشاءاللہ. ادب سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ جب بھی جلسہ ہوگا مسجد بھر کر رہنا، اس کی ذمہ داری ہم ہمارے بچوں پر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور یہ مبارکبادیاں، یہ دیکھیے اللہ قرآن والوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. قرآن والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. سورج کی روشنی کسی تاج کے سامنے پھیکی پڑ جائے، جبکہ سورج کی روشنی پوری دنیا چمک رہی ہے سورج کی روشنی سے. اگر اس کی روشنی پھیکی پڑتی ہے تو پھر اس تاج کی روشنی کیا ہوگی؟ ابھی کس کے لیے؟ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے. تو پھر جو حافظ بنیں گے ان کا مقام کتنا اونچا رہے گا، ان کا مقام کتنا اونچا رہے گا. جو قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ قرآن جب قبر میں جا کر ہمیں میت کے طور پر رکھا جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سب کی جو ہے صحت دے، عمر میں برکت دے. مگر جب بھی جانا ہے اندھیرے گڑھے میں رکھ کر آ جائیں گے. مگر جو قرآن والا ہوگا وہ خبر میں قرآن اس کا ساتھی انسان کی شکل میں بن کر آئے گا، حفاظت کے لیے، سپورٹ کے لیے. کتنی سعادت کی بات ہے. جب سب دنیا والے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، قرآن انسانی شکل میں آ کر ہمیں ہمت دلائے گا. کوئی فکر کی بات نہیں، فرشتے آئیں گے، سوال کا جواب دے دو، پھر جنت سے بستر تمہارے لیے لایا جائے گا. تو یہ قرآن سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایسی سعادتیں. اس لیے عزیز طلبہ آپ سے درخواست ہے، آپ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. بولو اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اور ہمارے مدرسے میں انشاءاللہ حفظ کا مدرسہ بھی شروع کر دیں انشاءاللہ. آپ حضرات اگر سپورٹ کریں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے بچوں کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا